فرعون توتن خامن، جسے عام طور پر کنگ توت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، قدیم مصر کے 18ویں خاندان کا ایک کم عمر فرعون تھا۔ اس کی حکومت تقریباً 1332 سے 1323 قبل مسیح کے درمیان رہی۔ توتن خامن کی شہرت اور پراسراریت کی سب سے بڑی وجہ اس کا مقبرہ ہے، جو 1922 میں ہاورڈ کارٹر نے وادی ملوک یعنی ویلی آف دا کنگز میں دریافت کیا۔ توتن خامن کی اہم معلومات: پیدائش اور ابتدائی زندگی۔ توتن خامن کی پیدائش کا اندازہ 1341 قبل مسیح کے آس پاس لگایا جاتا ہے۔ اس کا اصل نام توتن اخناتون تھا، جس کا مطلب ہے آتون کا زندہ عکس، کیونکہ اس کے والد اخناتون نے مصر میں واحد خدا یعنی آتون کی عبادت متعارف کروائی تھی۔ اقتدار میں آنا: توتن خامن تقریباً 9 سال کی عمر میں فرعون بنا۔ اس وقت مصر ایک مذہبی اور سیاسی بحران سے گزر رہا تھا۔ اس نے آتون کی پرستش کو ختم کیا اور دوبارہ دیوتا آمون کی پرستش شروع کروائی، جس کی وجہ سے اس نے اپنا نام توتن اخناتون سے بدل کر توتن خامن رکھا۔ موت: توتن خامن صرف 18 یا 19 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ اس کی موت ایک معمہ بنی رہی۔ ممکنہ وجوہات میں سر کی چوٹ، انفیکشن، موروثی بیماریاں اور یہاں تک کہ سازشیں بھی شامل ہیں۔ جدید تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ وہ ملیریا اور ایک ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے زخم کی پیچیدگیوں سے مرا ہو سکتا ہے۔ توتن خامن کی پراسراریت: قبر کی دریافت اور فرعون کی لعنت۔ 1922 میں اس کا مقبرہ تقریباً مکمل حالت میں دریافت ہوا، جس میں ہزاروں قیمتی اشیاء تھیں۔ اس دریافت کے بعد مقبرہ کھولنے والے کئی افراد کی پراسرار موتیں ہوئیں، جس سے لعنت فرعون کا افسانہ مشہور ہوا۔ مثلاً لارڈ کارنارون، جو مالی معاون تھا، مقبرہ کھلنے کے چند ماہ بعد پراسرار بیماری سے مر گیا۔ قیمتی خزانہ: توتن خامن کے مقبرے سے جو خزانہ ملا وہ قدیم مصری فن، مذہب اور روزمرہ زندگی کا نایاب ذخیرہ ہے۔ اس کا مشہور سنہری نقاب دنیا کی سب سے معروف اور قیمتی آثار قدیمہ کی اشیاء میں سے ایک ہے۔ ڈی این اے کا ٹیسٹ اور ممی کا معائنہ: 21ویں صدی میں جدید سائنسی طریقوں سے توتن خامن کی ممی کا تجزیہ کیا گیا۔ اس سے اس کی ممکنہ بیماریوں، خاندانی تاریخ اور موت کی ممکنہ وجوہات پر روشنی پڑی۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اس کے والد اخناتون اور ماں غالباً اس کی سوتیلی یا سگی بہن تھیں، جس سے خاندانی جینیاتی مسائل پیدا ہوئے۔ ممی کا جسمانی تجزیہ: توتن خامن کی ممی 1925 میں ہاورڈ کارٹر نے اس کے تابوت سے نکالی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جدید سائنسی آلات سے اس کا کئی مرتبہ اسکین کیا گیا۔ جسمانی حقائق: بائیں ٹانگ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، ممکنہ طور پر موت کی وجہ ہو سکتی ہے۔ پیدائشی نقص: بایاں پاؤں کلب فٹ جیسا تھا۔ چلنے کے لیے چھڑیوں کا استعمال: قبر میں 130 چھڑیاں پائی گئیں۔ ملیریا کے آثار بھی ڈی این اے ٹیسٹ میں ملے۔ ممکنہ نتائج: وہ جسمانی طور پر کمزور تھا، اچانک موت واقع ہوئی۔ اس کے مرنے کے بعد اسے جلدی دفن کیا گیا۔ اس کی قبر کا چھوٹا سائز بتاتا ہے کہ اس کی موت اچانک ہوئی تھی۔ دلچسپ حقائق: توتن خامن سب سے مشہور فرعون ہے، حالانکہ اس نے کوئی بڑی جنگیں یا یادگار تعمیرات نہیں کیں۔ اس کا مقبرہ وادی ملوک میں واحد مکمل طور پر محفوظ مقبرہ ہے۔ توتن خامن کا خزانہ: جب ہاورڈ کارٹر نے 1922 میں توتن خامن کی قبر دریافت کی تو اسے حیران کن طور پر ہزاروں قیمتی اشیاء ملی۔ یہ خزانہ آج بھی دنیا کے نایاب ترین آثار قدیمہ میں شمار ہوتا ہے۔ خزانے کی اہم اشیاء: سنہری نقاب، گولڈن ماسک، خالص سونے سے بنا، اس میں نیلم، لاجورد اور قیمتی پتھروں کا استعمال ہوا۔ تخت، تھرون، سونے اور چاندی سے مزین، جس پر توتن خامن اور اس کی بیوی کی محبت بھری تصویر کندہ ہے۔ کمانیں، تیر، چھریاں، ڈھالیں، اسلحے کی کئی قیمتی اقسام جو اس وقت کی فنکاری کا شاہکار ہیں۔ سونے کے تابوت، 3 تہوں میں دفن، آخری تابوت خالص سونے کا تھا۔ بستر، کرسی، گاڑیاں، مرنے کے بعد کی زندگی میں استعمال کے لیے۔ خوشبو کی شیشیاں، کھانے پینے کی اشیاء، مورتیاں، مجسمے، یہ سب کچھ ساتھ دفن کیا گیا تاکہ فرعون کی روح کو سکون اور آسائش ملے۔ آج یہ اشیاء مصری میوزیم، گرینڈ ایجپشین میوزیم غزہ کا مرکز نگاہ ہیں۔ سنہری ماسک، گولڈن ڈیتھ ماسک، توتن خامن کا سنہری ماسک نہ صرف اس کا چہرہ چھپاتا تھا بلکہ روحانی طور پر بھی اس کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کا وزن تقریباً 11 کلو گرام تھا اور اس میں خالص سونا، قیمتی پتھر، نیلم، فیروزہ اور لاجورد وغیرہ جڑے ہوئے تھے۔ توتن خامن کی پراسراریت: توتن خامن کی پراسراریت، مسٹری آف توتن خامن، ایک ایسا موضوع ہے جس نے صدیوں سے ماہرین آثار قدیمہ، مورخین، سائنسی محققین اور عام لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کیا ہوا ہے۔ اس کی پراسراریت کی بنیادی وجوہات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، کم عمری میں پراسرار موت۔ توتن خامن کی عمر صرف 18 یا 19 سال تھی جب وہ اچانک انتقال کر گیا
اور اس کی موت کی اصل وجہ آج بھی معمہ بنی ہوئی ہے۔ ممکنہ وجوہات: ایک شدید چوٹ، غالباً رتھ گاڑی کے حادثے میں۔ ملیریا، ڈی این اے ٹیسٹ سے ثبوت ملا۔ جینیاتی بیماریاں، قریبی رشتہ داروں کے درمیان شادیاں۔ موروثی بیماریاں جیسے کہ ہڈیوں کی کمزوری۔ قتل: کچھ مورخین نے یہ نظریہ بھی پیش کیا کہ اسے سیاسی وجوہات کی بنا پر مارا گیا، مگر اب تک کوئی حتمی ثبوت موجود نہیں ہے جو اس کی موت کی صحیح وجہ بتا سکے، جو اسے پراسرار بناتا ہے۔ نمبر 2، فرعون کی لعنت، کرس آف دا فیرو۔ کیا توتن خامن کی قبر پر فرعون کی لعنت تھی؟ یہ سوال بہت مشہور ہے کیونکہ دریافت کے بعد بہت سے افراد پراسرار طریقوں سے فوت ہوئے۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ لعنت زیادہ تر فنگس اور بیکٹیریا بے احتیاطی میڈیا کا مبالغہ پر مبنی تھی، مگر لوگوں کی دلچسپی اور خوف نے اسے ایک افسانوی حیثیت دے دی۔ جیسے ہی مقبرہ کھولا گیا ایک نئی کہانی شروع ہو گئی، فرعون کی لعنت۔ کہا جاتا ہے کہ مقبرہ کھلنے کے کچھ ہی عرصے بعد ہاورڈ کارٹر کے مالی مددگار لارڈ کارنارون کی پراسرار موت ہو گئی۔ اس کے بعد کارٹر کی ٹیم کے کئی ارکان ایک کے بعد ایک مرنے لگے، کچھ زہریلی گیسوں سے، کچھ بیماریوں سے اور کچھ حادثات سے۔ میڈیا نے اسے لعنت فرعون کا نام دیا۔ مصر کے قدیم کتبوں پر بھی ایسے جملے پائے گئے جیسے جو کوئی بادشاہ کی نیند میں خلل ڈالے گا اسے موت آئے گی۔ کیا یہ سب کچھ محض اتفاق تھا یا واقعی توتن خامن اپنے مقبرے کا محافظ بن چکا تھا؟ یہ تمام واقعات فرعون کی لعنت کے تصور کو جنم دیتے ہیں، حالانکہ سائنسی بنیادوں پر ان کی توجیہ ممکن ہے، مثلا ممی کی قبر میں موجود بیکٹیریا یا زہریلے فنگس وغیرہ۔ نمبر 3، قبر کا غیر معمولی سائز اور عجیب ترتیب۔ توتن خامن کی قبر دوسرے فرعونوں کی قبروں کے مقابلے میں بہت چھوٹی اور سادہ ہے، حالانکہ وہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ کئی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ کیا اس کی موت اچانک ہوئی جس کی وجہ سے فوری طور پر سادہ قبر میں دفن کرنا پڑا؟ کیا سیاسی طور پر اس کی اہمیت کم کر دی گئی تھی؟ کچھ نظریات کے مطابق یہ قبر دراصل کسی اور کے لیے بنائی گئی تھی اور اسے اجلت میں توتن خامن کے لیے استعمال کیا گیا۔ نمبر 4، خزانے کی حیرت انگیز حالت۔ توتن خامن کی قبر واحد ایسی شاہی قبر تھی جو تقریباً مکمل حالت میں ملی۔ اس میں سونے کا ماسک، بیش قیمت جواہرات، رتھ، بستر، اسلحہ، خوراک، خوشبویات، 5000 سے زیادہ اشیاء۔ یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ باقی قبریں کیوں لوٹی گئیں لیکن توتن خامن کی قبر کیوں محفوظ رہی؟ کیا یہ جان بوجھ کر چھپائی گئی تھی؟ نمبر 5، ڈی این اے اور ممی کے مطالعے کی حیرت انگیز تفصیلات۔ 2005 سے 2010 کے دوران جدید سائنسی تحقیق سے توتن خامن کے جینیاتی مسائل، کلب فٹ، ہڈیوں کی کمزوری، ملیریا کی بیماری اور اس کی خاندانی شناخت کا کچھ حد تک پتہ چلا، مگر یہ بھی واضح ہوا کہ اس کے والد اور ماں دونوں سگے بہن بھائی تھے، جس نے توتن خامن کی جسمانی کمزوری کی وضاحت کی، مگر اس نے کئی اخلاقی اور تاریخی سوالات کو بھی جنم دیا۔ نمبر 6، اصل وراثت اور اس کا چھپایا جانا۔ اخناتون جو ممکنہ طور پر توتن خامن کا باپ تھا، اس نے مصر میں ایک دیوتا آتون کی پرستش کو نافذ کیا تھا۔ توتن خامن کے دور میں دوبارہ پرانے معبود آمون کی پرستش بحال کی گئی۔ توتن خامن کے بعد آنے والے فرعونوں نے اس کی یادگاروں کو مٹانے کی کوشش کی، اس کی ممی کو بھی شاید منتقل کیا گیا تھا۔ یہ سب سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا اسے تاریخ سے مٹانے کی کوشش کی گئی؟ کیا اس کے ساتھ کوئی سیاسی سازش تھی؟ نتیجہ: توتن خامن کی زندگی، موت، قبر، خزانہ اور اس سے جڑی ہوئی لعنت سب اس کو ایک عجیب و غریب اور پراسرار کردار بناتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آج بھی قدیم مصر کے سب سے مشہور اور دلچسپ فرعونوں میں سے ایک ہے۔ توتن خامن کی زندگی مختصر ضرور تھی، مگر اس کا اثر ہزاروں سال بعد بھی محسوس ہوتا ہے۔ اس کا سونے کا ماسک، اس کا مقبرہ اور اس سے جڑی کہانیاں آج بھی دنیا بھر کے عجائب گھروں، دستاویزی فلموں اور تاریخ کی کتابوں کا حصہ ہیں۔ وہ ایک بادشاہ بچہ تھا جو وقت کی ریت میں دفن ہو گیا، لیکن پھر دوبارہ دنیا کے سامنے آیا، ایک حیرت، ایک راز، ایک نشانی بن کر۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔